اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی۔ جمیل بھائی نے، علامہ صاحب نے جو تار چھیڑ دیے ہیں وہ مجھے بہت کہیں اور لے گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اس حقیقت پہ غور کریں اور اس ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ کئی سال پہلے میں بیٹھا تھا رات اکیلا، کچھ لکھ رہا تھا، کچھ کام کر رہا تھا بیٹھا، اپنے مرشد پاک کی کتاب میں نے لکھی محمد کے ولی۔ تو کتاب لکھتے ہوئے بس میری کیفیت ہوئی، رمضان مبارک کی راتیں تھیں، تو اچانک یہ اشعار جو ہے نا وہ بس آ گئے، کیا کہتے ہیں، آمد ہو گئی۔ حالانکہ میں کوئی باقاعدہ شاعر تو نہیں، کبھی کبھی ایسا ذوق ہو جاتا ہے کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ مرشد پاک کی نسبت شعر کو لکھا ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم اس شعر کی نسبت اپنے مرشد پاک کی طرف کریں۔ ہر بندہ جو بیٹھا ہے یہاں پہ صاحب ایمان، محبت والا، اللہ اور اس کے حبیب کی نسبت کریں، اپنے اپنے مرشدوں کی نسبت کریں، تو اللہ کی قسم حقیقت یہی ہے۔ اللہ رسول اس کے پیاروں کی نسبت جو آپ کا وقت گزرتا ہے، اصل میں وہی وقت زندگی کہلانے کا حقدار ہے۔ اس سے ہٹ کر جو وقت ہمارا غفلتوں میں گزرتا ہے، دنیا داری میں گزرتا ہے، وہ زندگی نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے۔ وہ زندگی نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے۔ جو وقت ہمارا نماز میں، عبادت میں، تلاوت میں، حلال روزی کمانے میں، اللہ اس کے حبیب کی، اس کے پیاروں کی یاد میں جو وقت گزر جائے، تو بس اصل وقت وہی ہے۔ اس سے ہٹ کر ہماری زندگیوں میں جو فضول قسم کے رسم و رواج ہیں، ہماری زندگیوں میں جو دنیا داری کے معاملات ہیں، صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے جو رکھ رکھاؤ ہے، وہ وقت نہ تو وقت کہلانے کا حقدار ہے، نہ وہ زندگی کہلانے کا حقدار ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے
جو ایک بندہ مومن کو حکم فرمایا وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا السلم والکافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کا پورا جو داخل ہونا ہے، کیا اس میں جو کچھ ہم شادیوں میں کرتے ہیں وہ شامل ہے؟ جو ہمارے رسم و رواج لینے دینے چلتے ہیں، سلامیاں، نیندرے، ایک دوسرے کے لیے، بس اگر تو اس دینے میں یہ نیت ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی، یہ بیٹے کی، بیٹی کی خوشی ہے اور یہ میں نے اس کی مدد کر دی ہے، اور آ کے گھر اپنی کاپی پہ نہیں لکھتا، پھر تو وہ دینا عبادت اور نیکی ہے۔ لیکن اگر کاپی پہ لکھتا ہے کہ آج میں نے اتنے دیے اور کل کو مجھے کتنے آئے، تو قسم سے وہ کوئی نیکی نہیں ہے، وہ الٹا گناہ ہم اپنے سر لے آئے۔ تو یہ ایک مثال کے طور پر میں نے بات سامنے رکھی ہے۔ میلاد پاک کا مہینہ گزرا، سرکار غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو گیا، برکتیں برکتیں، رحمتیں رحمتیں، نور ہی نور۔ ہم نے کیا سمیٹا اس میں سے؟ ہم نے اپنی جھولی میں کتنے گوہر ڈالے، کتنے موتی دیے؟ سرکار علیہ السلام کا میلاد پاک کے مہینے سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کا رخ موڑا؟ ہم نے اپنی سوچ میں کیا تبدیلی پیدا کی؟ میرا خطاب نہیں ہوتا، میری گفتگو ہوتی ہے۔ پرانے جو ساتھی بیٹھے جمیل صاحب اور یہ، ان کو پتہ ہے اس بات کا، میری گفتگو ہوتی ہے۔ نہ تو مجھے گا کے تقریر کرنی آتی، نہ میں نے کبھی پہلی مرتبہ زندگی میں 2 شعر پڑھے تھے، میں ادھر مروٹ میں پڑھے تھے، وہ بھی کوئی ذوق ہے، پتہ نہیں کیسے پیدا ہو گیا، کیا چکر تھا۔ لیکن جو بات میں سمجھانا، عرض کرنا مقصود ہے کہ ہم جو وقت گزار رہے ہیں، جو ہم نے میلاد پاک کی برکتوں میں سے کتنا خزانہ حاصل کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ گندم کا سیزن، ہم کہتے ہیں یہ کپاس کا، نرمے کا سیزن ہے، ہم کہتے ہیں جی شادیوں کا سیزن ہے تو کپڑا دکانوں پہ بہت زیادہ بکتا ہے، دکاندار خوش ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ شادیوں کا سیزن شروع ہو اور میری کمائی بڑھے، میرے منافع بڑھے۔ ایسے ہی تو جب رحمتوں اور کرم کا سیزن آئے، جب میلاد اور 11ویں کا سیزن آئے، جب رمضان المبارک کا سیزن آئے، جب محرم الحرام کے 10 دن پہلے جو برکتوں سے، نور سے لبریز ہے، جب وہ وقت آئے تو ہم نے ان سیزن والے دنوں میں کتنی نیکیاں کمائی، کتنی برکتیں حاصل کی، کتنا جھوٹ کو ترک کر دیا، کتنا نماز کے لیے اپنی عادت کو مضبوط کیا، کتنا ہم تلاوت قرآن کی طرف راغب ہوئے، کتنا ہم درود و سلام کو ہم نے اپنی زندگی میں رچا بسا دیا۔ لیکن نتیجے پہ غور کریں تو الا ماشاءاللہ اکثریت کا کوئی حال نہیں۔ ہم محفلوں پہ آ کے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور جشن میلاد النبی 4 جو ہے وہ نعرے لگا کے، ہاتھ کھڑے کر کے اور ہاتھ نیچے کر کے، بس یہ پریکٹس کر کے، ایکسرسائز کر کے، ورزش کر کے ہم نے سمجھا ہم نے میلاد کا حق ادا کر دیا۔ کیوں جی علامہ صاحب ایسے ہو جاتا ہے حق ادا؟ میلاد کا حق ایسے ادا ہو جاتا ہے؟ 11ویں شریف کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ حق کیسے ادا ہوگا؟ اور میلاد کی برکتوں کی لذتیں، رمضان کی برکتوں کی لذتیں، 11ویں شریف کے مہینے کی برکتیں اور نعمتیں اور عنایات سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے، یا ہر مہینے 11ویں کراتے؟ کیا 11ویں کرانا اسی کا نام ہے کہ جو گھر میں جانوروں کا، ڈنگروں کا جو دودھ ہے جناب وہ بس بانٹ دیا اور 11ویں کا حق پورا ہو گیا؟ کیا اسی کا نام 11ویں ہے؟ یا سامنے تھوڑا سا کھانا رکھا اور اوپر تلاوت کی، ختم پڑھا، دعا پڑھی، نیاز بانٹ دی
اور 11ویں شریف مکمل ہو گئی. اس کو 11ویں کہتے ہیں. یہ تو محبتوں کے اظہار کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے، چھوٹا سا. کہ آپ نے دودھ بانٹا، آپ نے لنگر بانٹا، 11ویں پہ بانٹا، 12ویں پہ بانٹا، محرم میں بانٹا، 27ویں شب میں بانٹا، یا جس جو موقع آتے ہیں، عرس کے دن آتے ہیں، کوئی موقع آتے ہیں. یہ تو ان محبتوں کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. اصل بات تو یہاں چھپی ہوئی تھی کہ 11ویں والے مرشد پاک سے ہم نے فیض کیا حاصل کیا، اور میلاد والے آقا سے ہمیں محبت اور نور اور ایمان اور جذبہ اور عشق، وہ فیض ہمیں کتنا ملا. اصل تصور یہ جو ہے یہ ہونا ضروری تھا، اس بات کا علم ہونا ضروری تھا. اس بات کی طرف اکثر و بیشتر علماء توجہ نہیں دلاتے، نہ پیران عظام یہ بات اور راز کھولتے. کوئی بتاتا ہے یہ بات. ہم نے مرشد پکڑے، بیعت ہو گئے، اس کے بعد ہماری کیفیت یہ ہو گئی کہ بس وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ پیر پھڑ چھڑیا تے مرید کر چھڑیا، حال دو میں پاسے کوئی نہیں. نہ مرشد پاک کو پتا ہے کہ اپنے اس مرید کو تربیت کر کے قرآن اور حدیث اور سنت اور عشق اور ادب کے راستے پہ کیسے لے کے آنا. نہ مریدوں کو پتا ہے کہ یہ سلسلہ قادریہ کا پیر ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، شاذلی ہے، رفاعی ہے، کون سے ہیں، اور ان سے ہم نے فیض کیسے لینا. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری جہاں نسبت ہے وہاں سے ہمیں فیض لینے کا سلیقہ، کوئی رنگ ڈھنگ آتا. مرشد کے ساتھ اپنا نیاز مندی کا تعلق نبھانا آتا. اللہ پاک نے مرشدوں کی نسبت کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا اور فرمایا مَن یہد اللہ فہو المہتد. اللہ جسے ہدایت پر رکھے وہی ہدایت یافتہ. وَمَن یضلل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. فرمایا وہ گمراہ ہے جس کو کوئی ولی مرشد نہیں ملتا. قرآن کا اعلان ہے. پہلے تو آپ کو یہ عقیدہ اپنی سوچ مضبوط کرنی چاہیے کہ قرآن نے مرشد پکڑنے کا حکم اور اعلان فرما دیا، اور اللہ نے فرما دیا. اللہ کے فتوے کے بعد اور اللہ کے فرمان کے بعد اب کسی اور کے قول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ فلاں علامہ صاحب ایسے کہتے ہیں، فلاں مفتی، لیکن ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے. اب ولی مرشد میں اللہ پاک نے ادھر کوئی فرق نہیں رکھا. ولی مرشدہ جوڑ کے دونوں لفظ بیان دیا. میں بالکل سادہ کر کے اس بات کی تشریح کرتا ہوں، مشکل نہیں، علماء کو پتہ ہوتا ہے ان باتوں کا. مرشد کیا ہوتا ہے اور ولی کیا ہوتا ہے اور ولی مرشد کیا ہوتا ہے، ان میں فرق. آپ نے ایک ولی دیکھا، کوئی آپ کو اس کے چال ڈھال سے، اس کے آثار سے، اس کی زیارت سے دل نے گواہی دے دی یہ ولی. اور ایک ہوتا ہے ولی مرشد. ایک ولی مرشد ہوتا ہے، ولی مرشدہ، جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. ولی مرشد اس ہستی کو کہتے ہیں جو آپ کو اللہ کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر، صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر لے کر بھی آتا ہے اور اللہ کا نور اور فیض آپ کو عطا بھی کرتا ہے. یعنی ولی مرشد اس ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا فیض تقسیم کرتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا فیض تقسیم کرتا ہے اس کو ولی مرشد کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر ولی فیض تقسیم کرنے والا. جو فیض تقسیم کرنے والا ہوگا اسے ولی مرشد کہتے ہیں.
اسے ولی مرشد کہتے ہیں، اور وہ فیض تقسیم کرتا ہے۔ وہ فیض کن کو تقسیم کرتا ہے؟ وہ فیض ان کو تقسیم کرتا ہے جو اس چیز کی چاہت رکھتے ہیں، جن کے اندر پیاس ہے، جن کے اندر طلب ہے، جن کے اندر بے چینی بے قراری ہے، جو چاہتے ہیں ہمیں کچھ ملے، ان کو وہ باطنی فیض و برکات عطا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا رخ یہ ہوتا ہے کہ جو عام مرید منسلک ہوتے ہیں ولی مرشد ذات کے ساتھ، ان کے دنیاوی مسائل اور معاملات بھی حل ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ان کی طلب فیض کے لیے ویسی نہیں ہوتی جو ایک سالک کی اللہ اس کے رسول کی معرفت کی طلب رکھنے والے کی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ عام لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی مرشد، ولی مرشد ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے؟ جی، اسی آیت مبارکہ کا پہلا حصہ اللہ نے یہی تو ارشاد فرمایا، اور پھر اس ٹکڑے میں جو ارشاد فرمایا کہ وہ شخص گمراہ ہو گیا جس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا جس کا ولی مرشد ہوا، جس نے ولی مرشد پکڑا، وہ ہدایت پر آ گیا، اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، اور جس نے ولی مرشد نہیں پکڑا اس کا ایمان خطرے میں ہے، کسی وقت بھی وہ گمراہی میں جا سکتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو جی قرآن پڑھتا ہوں اور میرے لیے تو قرآن ہی کافی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنا تعارف پیش کرتے ہیں۔ قرآن اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ قرآن فرماتا ہے میں کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہوں، کئیوں کو ہدایت دیتا ہوں۔ یعنی قرآن پڑھنے والا بسا اوقات اس ظلم میں آ جاتا ہے کہ میرے لیے قرآن پڑھنا کافی ہے، اس لیے میں اب ہدایت پر پکا ہو گیا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں، قرآن نے خود بتا دیا۔ تو پھر قرآن کا فیض ہم کہاں سے لے جا کے؟ تو اس بات کا اعلان تو اللہ پاک نے ابتدائے قرآن میں ہی کر دیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو ہدایت یافتہ لوگ، انعام یافتہ لوگ۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر اللہ پاک یہ بھی فرما سکتے تھے کہ صراط الذین ھذا القرآن، فرما سکتے تھے نہیں فرما سکتے؟ مالک ہے، وہ فرما سکتا تھا کہ صراط الذین ھذا القرآن، ایک قرآن جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو میں اللہ کے انعام یافتہ بندے۔ پھر آگے چلے جائیں، پھر قرآن کی یاری اصل میں کن کے ساتھ؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہدایت یہ تقوی والے لوگوں کو، جو اللہ کا قرب والے لوگ ہیں، جو اللہ کے خوف والے لوگ ہیں، جو اللہ کی نعمتوں سے انعامات سے مالا مال ہیں۔ جب اس لیے یہ اصول سامنے آ گیا کہ اگر ایمان کا بچاؤ چاہیے اور ایمان کی حفاظت چاہیے تو اہل اللہ کے لڑ لگ جاؤ۔ یہ میں نے آپ کو 2-3 جگہوں سے آیتیں ملا کے ایک نتیجہ سامنے رکھ دیا۔ اگر یہ اس زوم میں چکر میں رہے کہ بس جناب قرآن پڑھتے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کے بندے، تو نے ورکشاپ پہ موٹر سائیکلوں کا گاڑیوں کا کام سیکھنا ہے، تجھے استاد کی ضرورت ہے۔ تو نے کھیتی باڑی سیکھنی ہے، تجھے استاد کی ضرورت ہے۔ تو نے جانور پالنے رکھنے ہیں، تجھے استاد کی ضرورت ہے۔ تو نے غلہ منڈی سبزی منڈی میں آڑت کا کام سیکھنا ہے، تجھے استاد کی ضرورت ہے۔ تو نے قرآن پڑھنا ہے، تجھے اچھے قاری کی ضرورت ہے۔ تو نے علم دین سیکھنا ہے، تجھے عالم دین کی ضرورت ہے۔ تو حدیث کا ذوق رکھتا ہے، تجھے شیخ الحدیث کی ضرورت ہے۔ تو تفسیر کا شوق رکھتا ہے، تجھے شیخ القرآن کی ضرورت ہے۔ اب سوال آیا
کہ اب تو اگر اللہ کی محبت کا سودا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت کا سودا چاہتا ہے، اللہ کی عطا اور ولایت کا سودا چاہتا ہے، تو پھر تجھے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تجھے ایسوں کے سنگ اور ایسوں کے لڑ پکڑنے پڑیں گے جن کو اللہ نے اپنی محبت کے سودے عطا فرمائے، جن کو اللہ پاک نے اپنے انعامات اور اپنی معرفت کے سودے عطا فرمائے۔ جب تک ان کے سنگ نہیں لگتا اور اس لڑ کو نہیں پکڑتا، اس وقت تک اللہ کی ذات کی معرفت تجھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اصول ہے سرکار حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں بندے اپنا نام لے کے فرماتے ہیں اے معین، اپنے آپ کو جستجو میں طلب میں لگائے رکھ، اپنے اندر شوق کا دیا جلا کے رکھ، اپنے اندر اللہ کی چاہت اور معرفت کا چراغ جلا کے رکھ۔ جب تو اس چراغ کو، جو چراغ محبت ہے، جستجو کا ہے، طلب کا ہے، جب تو یہ چراغ جلا کے رکھتا ہے تو تیرا مرشد اس چراغ کو، یہ جو ادھر من کا چراغ ہے، شوق دا دیوا بال ہنیرے متن لبے چیز گواچی، یہ چراغ ادھر والا چراغ، جب تو اس چراغ کو جلا کے رکھتا ہے تو تیرا مرشد، یہ خواجہ معین الدین فرما رہے ہیں، تیرا مرشد اس چراغ کو طاقت اور توانائی عطا فرماتا ہے، طاقت اور توانائی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ طلب والوں کے لیے، شوق والوں کے لیے، ذوق والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ سودا جو انہیں اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا، جو میں نے آیت مبارکہ موضوع کے طور پہ تلاوت فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ فرمایا اے بندے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ سایہ کو آ رہی ہے؟ کتنے میں بولی جاؤں میں پتہ چلے جناب، پتہ ہی نہیں چلے جناب پیچھے ہوں ہے جی۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ فرمایا اے بندے، اپنے آپ کو ایسے لوگاں دی صحبت وچ رکھ، ایسے لوگاں دی سنگت وچ رکھ، ایسے لوگاں دی معیت اور قربت اختیار کر، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، فرمایا جنہیں صبح شام اپنے رب نو پکار، کہنا دی صحبت اختیار کر، جنہیں صبح شام بولو نا اپنے مولا نو، اپنے رب نو پکار دینے۔ ہن ایتھے وہ شیر سمجھ آ جائے گا جمیل قادری نو کہ جے اللہ پاک نے ایک حکم عطا فرمایا کہ اس سے آیت دا ہی ترجمہ ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا۔ اس آیت کا اشعار میں ترجمہ کی، باری تعالیٰ تیرا نام لینا لے تھے بہت سارے، ہر ایک دا دعویٰ ہے کہ اسی اللہ نے مننے، اسی اللہ دا نام لینے، اسی تبلیغ کرنے، اسی یہ کرنے، اسی وہ کرنے، سارے ہی تیرا نام لے دینے کہ باری تعالیٰ تیرا اشارہ کیڑے لوگوں والے۔ تم سمجھ آگئی نا؟ تم پتہ میں مجھیاں گلان تھے ادھر نہیں پہندہ شکائیں، ایک نکتے دوتے گال رکھی ہے۔ ان ہر مسجد جیڑی بھی توڑے علاقے تھے، کسے بھی جماعت دی، کسے بھی تنظیم دی، وہ ساری کہنے گے سے اللہ دا نام لینے۔ اللہ پاک دی بارگاہ عرض کی تھی باری تعالیٰ کیڑے لوگوں وال تیری ذات دا اشارہ ہے جیڑے تیرا نام لینے، یا اللہ ہر کوئی کہندہ ہے اسی اللہ دا نام لینے،
اسی اللہ نو پکارنے، اسی اللہ تو مدد لینے تے باری تعالیٰ تیرا اشارہ کیڑے گروہ والا اللہ پاک نے یہ پٹاری کھول دی، فرمایا یریدون وجہہ، او لوگ جڑے ہر ویلے میں اللہ دے دیدار دے طالب ہیں۔ وجہ کہتے ہیں چہرے میں، جو کہتے ہیں نا وجاہت فلاں بندے دی وجاہت جناب کمال وجاہت ہے، او دی جڑی ظاہریت تو نظر ہوگی انہوں وجاہت کہتے ہیں۔ فرمایا یریدون وجہہ، وجہہ ہو دیاں ضربان لائی جا تے جی میں مندہ یار لائی یریدون وجہہ، او اللہ دے مکھڑے دے طالب نے، او اللہ دے دیدار دے طالب نے، او اللہ دے جلویاں دے طالب نے، او اللہ دے تجلیات دے طالب نے، او لوگ نے، او ٹولہ او گروہ تانوں کسے ہور پاسے نظر نہیں آنا، اس ٹولے دے وچ کیڑے لوگ تا نظر آن گے جے تسی غور کرو علماء کو سنو پڑھو تو تانوں نظر آئے گا کہ اس گروہ وچ کتے غوث العظم سرکار سبحان اللہ یریدون وجہہ، جڑے اللہ دے جلوے وچ گم نے، جڑے اللہ دے جلوے وچ مستغرق نے، کتے تانوں امام ابو حنیفہ نظر آؤں گے، کتے تانوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نظر آؤں گے، کتے داتا علی حجویری نظر آؤں گے، کتے شاہ نقشبند تے مجدد الفسانی نظر آؤں گے، کتے بابا فرید اور نظام الدین اولیاء نظر آؤں گے، کتے تانوں لال شہباز قلندر تے عبداللہ شاہ غازی نظر آؤں گے، کتے شہاب الدین سہروردی اور بہاؤدین زکریا ملتانی اور شاہ رکن عالم نوری حضوری نظر آؤں گے، کتے حضرت موسیٰ پاک شہید نظر آؤں گے، کتے حضرت پیر سید مہر علی نظر آؤں گے، کتے حضرت پیر سید جماعت علی نظر آؤں گے، کتے علامہ احمد سید کاظمی نظر آؤں گے، کتے حضور چادر والی سرکار نظر آؤں گے۔ اے ہستیاں نے جنہاں دے کول یریدون وجہہ دا فیض ہے، جڑے اللہ دی محبت دے سمندر وچ غرق نے، جنہاں دی نسبت جنہاں دی سنگت ایمان دی حفاظت کر دی، جنہاں دی نظر کرم ایمان نو جوڑ کے رکھ دی، بندے نو ہدایت دے رستے اوپر رکھ دی، بندے نو قرآن اور سورت دا پابند بنا دی، اور پھر وہ کلہ پابند نہیں ہوندا، وہ کوئی جبر نال انہوں پابند نہیں کیتا جا رہا، بلکہ وہ قرآن پڑھدا ہے تے ذوق اور محبت نال پڑھدا ہے، وہ نیکیاں حاصل کرن دی قرآن نہیں پڑھدا، اللہ دی رضا واسطے اور خوشی واسطے قرآن پڑھدا، وہ نماز خوف نال نہیں پڑھدا، وہ نماز محبت نال پڑھن لگ جاندا ہے، وہ روزہ جڑا ہے وہ خوف تے ڈر دی وجہ تو نہیں رکھدا، وہ اللہ دی محبت وچ روزہ رکھدا ہے۔ میرے دوستو یہ نکتہ ہے اللہ والیاں دی صحبت دا تے اللہ والیاں دی صحبت تو بغیر والیاں، یہ فرق ہے۔ کیوں؟ وجہ کی ہے چونکہ اے ہستیاں جنہاں دے میں نام لے نے اسماء مبارکہ لے نے، انہاں دی پرورش اللہ دی محبتاں دے نور نال ہوئی ہوندی، سبحان اللہ، انہاں نو کٹی اللہ دی محبت دی ملدی، انہاں نو رسول خدا حبیب کبریا سرکار معظم حضور سرور کل عالم جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق محبت اور حبیبیت دا فیض اور نور ملایا جاتا ہے، انہاں دے آنگاں وچوں محبت دی خوشبو ہوندی۔ وہ شعر پڑھ دینا، مینوں ہر دربار چو آقا دے دربار دی خوشبو ہوندی، وہ کیوں پڑھیا جاتا ہے؟ وہ ہر دربار چوں آقا دے دربار دی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ آقا دے فیض یافتہ، حضور دے محبت کرن والے، حضور دے نال پیار کرن والے، اِنَّا احبائی و اولیائی یذکرون بذکری، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کو محبت کرن والے میرے احباب اور ولی ایسے ہیں، حدیث مبارکہ اس کا میرے محبت کرن والے میرے حبیب میرے احباب و اولیاء اور میرے ولی، حضور نے فرمایا اسی اللہ دے ولی تے سنے سن آج تک، پر یہ نہیں سی پتا کہ حضور دے بھی کوئی حبیب اور حضور دے بھی ولی ہے۔ معلوم ہویا جڑا اللہ دا ولی بن جاندا ہے او خود بخود رسول اللہ دا بھی ولی بن جاندا ہے، تے جڑا رسول خدا دا ولی بندا ہے
وہ از خود اللہ دا ولی ہو جاتا ہے. جڑا اللہ دا حبیب ہو جا اور رسول خدا دا حبیب ہو گیا. جڑا رسول خدا دا حبیب ہویا وہ اللہ دا حبیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا یا رسول اللہ مرشد جیوے. فرمایا او ہستیاں نے میرے حبیب اور میرے اولیاء او ہستیاں نے کہ میں محمد دے ذکر نال انہاں دی یاد آ جاتی. میں محمد دے ذکر نال انہاں دی یاد آندی ہے تے انہاں دے ذکر نال میں محمد دی یاد آ جاتی. حدیث مبارک ہن لوگ کی کہندے کہ 11ویں شریف عرش مبارک اپنے مرشد دا ذکر کی وجہ ہے اس واسطے کہ سانو ہر دربار جو آقا دے دربار دی خوشبو. نقطہ سمجھ آ گیا, گل پلے پہ گئی, سمجھ آ گیا کہ یہ چ راز کی ہے, یہ حقیقت کی ہے, اس فیض دا اسلوب اور طریقہ کار کی ہے. پھر ایسے لوگوں نے جدو صحبت بیٹھا کس طرح بیٹھے یریدون وجہہ, او ہستیاں جڑے اللہ دے دیدار دے طالب نے, جڑے اللہ دے جلویاں دے طالب نے, جڑے اللہ دے چہرے اور مکھڑے دے طلبگار. علامہ صاحب بیٹھے ہیں, میں ایک تفصیل نہیں جانا, کیا حضور دی امت ایسے اولیاء نہیں گزرے جنہاں نو اللہ پاک نے اپنا دیدار عطا فرمایا؟ سبحان اللہ. بولو نا جی, ذرا میری تائیدی ایک بار زور کے دس دینا. بالکل کروایا. اللہ پاک نے اپنے اولیاء نو خواب دے اندر اپنا دیدار عطا فرمایا. ایسے اولیاء حضور دی امت دے گزرے یریدون وجہہ, او ہستیاں جنہاں نو اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرماوندا ہے. پھر انہاں ہستیاں کول اسی کیویں جا کے بہنا ہے؟ ساڈا کی طریقہ کار ہوئے گا؟ اے اولیاء دا جڑا گروہ ہے, جماعت ہے, اس جماعت دے اندر محبت کرن دا فائدہ کی ہوئے گا؟ انہاں لوگاں دا لڑ پھڑن دا مقصد کی ہے؟ انہاں دے نال پیار دیاں پینگاں وداؤن نال کی فوائد حاصل ہوں گے, کی ثمرات ملن گے؟ فرمایا انہاں کو جدو تسی بہنا جا کے تو تہاڈا انداز کی ہو, تسی کہندے ہو ساڈے مرشد پاک آئے اسی زیارت کی اسی اپنے ماں باپ دی زیارت کی, اسی مکہ مدینہ دی زیارت کی, اسی علماء کرام دی زیارت کی. اس زیارت کتوں نکل آئی وچ؟ اس زیارت کا تصور سانو قرآن مجید تو ملتا ہے. سبحان اللہ. کتوں ملتا پہ ہے؟ قرآن مجید تو زیارت کا تصور. فرمایا یہ جڑے لوگ میرے دیدار دے طالب ہیں, میں انہوں نے اپنے جلوے عطا فرما رہے ہیں, یہ میری محبت دے سمندر وچ غرق, میری تجلیات دے سمندر وچ غرق, میرے پیار دے سمندر وچ غرق. میں رب انہاں دا, اے میرے نے, اے میرے اولیاء نے, میں انہاں دا ولی ہاں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. فرمایا بے شک اللہ تہاڈا ولی ہے, او دا حبیب تہاڈا ولی ہے, اور ایک کاملین تہاڈے ولی نے. معلوم ہویا اے اللہ دے ولی نے, اللہ انہاں دا ولی ہے. جدو اسی انہاں کول جا کے بیٹھنا ہے تے ساڈا انداز کی ہوئے گا؟ فرمایا ولا تعد عیناک عنہم, جدو اللہ والے دے کول جا کے بیٹھنا ہے پھر اپنی آنکھاں نو بند نہیں کرنا, اپنی گردن جھکا کے نہیں بیٹھنا, بلکہ انہاں اللہ والے وال ٹک ٹکی بن کے بیٹھو, انہاں دی زیارت کرو. ولا تعد عیناک عنہم, اپنی آنکھاں نو انہاں دے چہرے کو نہ ہٹایا کرو. سبحان اللہ. آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, تم ہمارے ہم تمہارے. سبحان اللہ. اے وہ تصور زیارت ہے قرآن پاک سانو سمجھا. پھر انہاں اللہ والے دی جنہیں زیارت اسی کرنی, پھر سانو کی ملنا چاہتا؟ پھر جو اللہ پاک نے اپنے دیدار, اپنے جلوے, اپنی کرم نوازیاں اور اختیارات انہاں اللہ والے نو عطا فرمائے. جدو کوئی جا کے بیٹھتا ہے, زیارت کرتا ہے, دیدار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, پھر اللہ دے عطا کردہ اس ہستی اتے فیض و برکات جو اپنا حصہ حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ نو ویکھ دے, اسی انہاں نو ویکھ دے. وہ ویکھن ویکھن وچ ذات الہی دا فیض انہاں اولیاء دے توسل نال, انہاں دے وسیلے نال, انہاں دے تصدق نال, صدقے نال وہ ناقص گناہگاراں دے سینے اندر بھی آ جائے. سبحان اللہ.
پھر کی ہوتا ہے؟ پھر دل صاف ہو جاتا ہے. دل قلب المؤمن عرش اللہ. فرمایا مومن دا دل اللہ دا عرش. مومن دا دل اللہ دا عرش کدوں بنتا ہے؟ خواجہ غلام فرید نے فرمایا کر بیڑا صاف تو دل دا. کی فرمایا؟ کر بیڑا صاف تو دل دا پھر ویخ ماہی گھر ملتا. پھر ویخ ماہی گھر ملتا. ایک کیوں مقام ایک کیڑا اے قلب المومن عرش اللہ. اسی سمجھیا بزرگاں نے اپنے ذوق نال گلاں فرما دیتیاں. نہیں، اللہ تے او دے حبیب نے جو با زبان عربی کلام فرمائے وہ اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے، بزرگاں نے اپنی زبان کسی نے فارسی کسی نے اردو کسی نے پنجابی کسی نے سرائکی انہاں زبان انہاں نے اس کلام کو آسان کر کے سمجھا. سبحان اللہ. اس ساری آیت کا نچوڑ کی نکلیا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا. اس ساری نہیں میں تمہیں آیتاں سنائیاں وضاحت کی تھی. یہ دا ہم نچوڑ سادہ لفظ کی بڑھیا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. سبحان اللہ. اللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دورے چھ امام بہت بڑے گزرے. امام ابن جوزی بہت بڑے امام. انہوں نے اپنے علم تے اپنے معلومات تے قرآن و حدیث تے انہوں نے دسترس سی او دے اتے انہوں نے بڑا جناب مان سی کہ میں نے بڑا علم ہے. میرے کول بڑا علم ہے جناب. انہوں نے ایک دوست سی جو وہ جناب سرکار غوث پاک دا غلام سی، مرید سی. انہیں امام صاحب اکثر کہنا کہ جناب چلو چلیے میرے نال چلو سرکار غوث پاک دی زیارت واسطے چلو. اکثر وہ ایک گل میں آتی امام صاحب نے ٹال دینا مختلف طریقے انہوں کہنا یار میں علمی دنیا دا بندہ وہ جناب درویش فقیر بزرگ نے انہاں دا رستہ ہو رہے میرا رستہ ہو. ایسے گل کئی دن جناب کام چلدا رہا. اخیر کی ہویا؟ اخیر ایک دن امام صاحب راضی ہو گئے اس اپنے دوست دے نال سرکار غوث پاک دی بارگاہ جانا. شرط لائی اے فلاں جڑی آیت مبارکہ ہے نا اس آیت دیاں مینوں 11 تفسیراں ہوندیاں نے. کنیاں 11 تفسیراں مینوں ہوندیاں نے اس آیت تے میں یہ ویکھنا ہے کہ آپ سرکار جڑے نے انہاں دا اس معاملے دے وچ کی نقطہ نظر ہے تے کتنا کی علم ہے. یعنی وہ امام ابن جوزی جڑے سن وہ سرکار غوث پاک نو انہاں دا ٹیسٹ کرن واسطے انہاں نو چیک کرن واسطے جناب تر گئے. کڈا پولا بندہ سی، کڈا پولا بندہ سی. ٹریا بھی کنوں چیک کرن؟ ولیاں دے امام سبحان اللہ. پیرانے پیر نو ہیں جنہاں نو گٹی جڑی یہ باطنی طور تے آکے سرکار اسلام نے خود 7 واری تے مولا علی نے 6 واری عطا فرمائی. سبحان اللہ. اپنے لعاب مبارک دی اپنے لعاب مبارک اس امام نو چیک کرن چلے نے امام جوزی صاحب چلے گئے پہنچے. ہن سرکار غوث پاک دی آپ دی شان اور ایک عظمت ہے. آپ اس طرح مجمع تے نظر دوڑاندے سن تے جس جس دل اندر جو گل ہوندی سی بغیر انہاں لوگاں دے سوال کیتے آپ اس موضوع پہ کلام فرما دیندے سن. اور جیڑی آواز پہلی صف دے لوگاں نو جتنی صاف اور زور نال پہنچتی سی اتنے ہی زور نال آواز پچھلی صف دے لوگاں نو پہنچتی سی. برابر آواز آندی سی ہر پاس. یہ آپ دا ایک کمال اور ایک کرامت سی. اللہ ہن امام صاحب امام ابن جوزی جو جا کے بیٹھے مجمع دے اندر وہ مرید بھی آپ دا غلام بھی نال سی تے آپ نے مجمع تے نظر دوڑائی تے اس دن آپ نے امام ابن جوزی دے ذہن وچ جڑی آیت مبارکہ سی کوئی تلاوت فرما دی. سبحان اللہ. اسے آیت کا انتخاب فرما کے
تے آپ نے کلام شروع کیتا، گفتگو شروع کیتی، خطاب شروع کیتا، اللہ اکبر. پھر اس آیت کی ایک تفسیر بیان کیتی، پھر دوجی، پھر تیجی، پھر چوتھی. ہر تفسیر سن کے امام ابن جوزی میں سیر لاؤندے سن بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 8ویں 9ویں 10ویں 11 تفسیراں سرکار کو سن لیاں، سن کے سیر ہلایا ٹھیک ہے. پر اتنے تے خزانہ یریدون وجہہ والے دا چلدا پیا. اتنے تے خالی کتاباں دا خزانہ تھوڑا چلدا پیا. اتنے تے اج گل اتھوں ہو رہی سی، اتنے ادھروں چلدا سی نا کام. سمجھ گئے نا گل میری؟ تو بس آپ نے جو کلام فرمانا شروع کیتا، پھر آپ نے 12ویں تفسیر کی اس آیت، پھر 13ویں کیتی، پھر 14ویں کیتی، پھر 15ویں کیتی. چلتے چلتے 20ویں 22ویں 25ویں 28ویں 29ویں 32 33 34 40 تفسیراں آپ نے فرما دیتی. کتنی تفسیراں؟ 40 تفسیراں آپ نے فرمائیاں. امام ابن جوزی دے اکھاں کھلیاں رہ گئیاں، سوچاں گم ہو گئیاں، حیران اور پریشان ہو گئے. جدو اس ساری گل آپ نے فرما لئی تو پھر آپ نے فرمایا اے تے اجے اس آیت دا ظاہری پہلو بیان کیتا ہے. ہن ایک کال سی، اے ظاہر سی، ہن حال وال جانے اس آیت ہے، ہن دے باطنی روح وال جانے. ایک گل جدو آپ نے فرمائی، ابن جوزی وجہ دے چاہے اور اپنا چوغا انہوں نے پھاڑ دیتا. بے ہوش ہو. اے اللہ دے ولیاں دی شان ہے. تے کملے نے وہ لوگ دے سبق اکلا، وہ لوگ کملے نے جڑے اللہ دے ولیاں نوں چیک کر دے، ٹیسٹ کر دے. اور اس تو بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں. سرکار غوث پاک دا ایک فرمان سی، پوری اس محفل دے اوپر وجہ کر دیا. اور سرکار غوث پاک دے محفل دے اندر آپ دے کلام اندر اتنی تاثیر سی کہ اس محفل وچوں جنازے بھی اٹھ جاتے سی. سبحان اللہ. دل دے اوتے ایسیاں جا کے گلاں وجدیاں سی، لوکی اوتھے کمرے بجاندے سی، کپڑے پھاڑ دیندے سن. اللہ والے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے تے لوکاں دا دل ویکھ دے. سبحان اللہ اللہ. آن والا ہے، آیا کس طبیعت دے نال ہے، کس مزاج نال ہے، کس نیت نال. اتھے ظاہری حسن و شباب نہیں دیکھا جاتا، اتھے چھوٹا جوان تے بزرگ بڈھا نہیں دیکھا جاتا، اتھے مرد یا عورت نہیں دیکھا جاتا، اتھے دل ویکھے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کی ویکھے جاندے نے؟ دل ویکھے جاندے نے. تے اے دل جے انسان دا سدھا ہو جاوے، سرکار نے فرمایا کہ دل جڑا ہے یہ سارے آزاد بادشاہ ہے. جسم دے سارے آزاد بادشاہ ہے. تے جدو بادشاہ اللہ تے دے حبیب دا غلام بن جائے، جدو بادشاہ اللہ تے دے حبیب دا غلام بن جائے تے او دی جڑی رعایا ہے، اکھ زبان ہاتھ پیر، او پھر او دی نافرمانی کیویں کر سکے؟ دل نو اپنے نو اللہ والیاں دی بارگاہ دے اندر غلام کر، تاکہ اتو فیض کرم اور نور دی برسات کو اڈے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح ایک دفعہ اندھیری رات ایک بارات جا رہی سی. وہ بارات رستہ بول جاندی. ہن وہ کہندے نے کہ ہن رستہ کینوں پوچھیے، چاند دی روشنی بھی کوئی نہیں، رستہ کینوں پوچھیے؟ تے کنا وچ آواز پیندی ہے، اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. دھیان جاندا ہے کہ ایک کوئی بابا ہے، ایک کھیتاں وچ ہل چلا رہا ہے، کھیتاں وچ ہل چلا رہا ہے. تو وچوں کوئی سیاںا کہندا ہے، اے بابا جی نوں پوچھ لو جا کے کہ جناب اسی رستہ بول گئے، رستہ اے بابے کولوں پوچھ لو جا کے. وہ دو چار جوان وہ کول جاندے نے، جا کے کہندے نے بابا جی اسی رستہ بولو. اسی بابا جی پوچھدے نے کتھے جانا؟ وہ کہندے اسی احمد پور سیال جانا. کتھے جانا ہے؟ احمد پور سیال جانا ہے. تے بابا جی فرماندے نے کہ اچھا پھر ساری برات نوں اتھے لے.
ساری بارات نو اتھے لے آؤ. وہ ساری بارات اتھے آ گئی. فرمایا میرا پلہ پھڑ، میرا پلہ پھڑ لو. جنہ دا پلے تے ہاتھ نہیں ایک دوسرے دے کندھے تے ہاتھ رکھ. یہ کی بن گیا؟ یہ رابطہ بن گیا. بابا جی دے نال دو، اور دے پیچھے چار، اور دے پیچھے چھ، وہ ہاتھ نال ہاتھ جڑ گئے، کندھے نال کندھا مل گیا، ایک رابطہ آپس وچ بن گیا. فرمایا اکھاں بند کر. میں کہنا ہے کہ بے خوش قسمت وہ لوگ ہون گے جنہاں نوں یہ وقت میسر ہے. انہاں نوں کتنا اللہ پاک نے نواز دیتا اور انہاں نوں حقیقت شناسائی ہو گئی. وہ آشنا ہو گئے کہ اللہ والا کی دے سکتا ہے، اسے کی منگتے پھر. یہ بھی سبق. ایک پاسے وہ بابا جی حل چلا رہے سن، زمین تے گوڈی چل دی پئی ہے، تے دوجے پاسے اللہ اللہ کہہ کے تے دلاں دی کھیتی تے گوڈی ہو رہی. بارات ایویں تے نہیں راغب ہو گئی نا. وہ جدو ہاتھ تے ہاتھ آ گئے سارے تے فرمایا ہوں سارے اکھاں بند کر لو. وہ جدو اکھاں بند کیتیاں فرمایا ہوں اکھاں کھول دیو. جدو اکھاں کھولیاں تے ساری بارات روضہ رسول دے اتے حاضر. سبحان اللہ. سنہری جاریے دے سامنے ساری بارات. بابا جی اسی تے احمد پور سیال دا رستہ پوچھیا سی. بابا جی کہنے لگے منوں تے اسے احمد پور دا پتہ معلوم. میں تے اسے احمد پور نہیں جاننا. میرے تانے بانے تے اتھے ہی بنے ہوئے نہیں. میرے تے رابطے اسے احمد پور نال نے. میں تے اسے احمد پور دا دیوانہ ہاں. میری تے منزل اس بارگاہ دے اندر ہے. تے میں اس واسطے تانوں سارے نوں اتھے لے آیا. یہ اصل احمد پور تے اے بیٹھے. سبحان اللہ. بزرگ کون سا؟ وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. ایک کمال ہوندا اللہ والیاں دا، اللہ دے بندیاں دا، کہ انہاں دی مہربانیاں ہوندیاں نے، انہاں دی عنایت ہوندی ہے. اور بڑی خوبصورت علامہ صاحب نے ایک گفتگو کی تھی چادر دے حوالے کہ اللہ پاک نے حضور دی چادر دیا قسماں کھدی. حضور دی چادر مبارک دیاں قسماں کھدیاں. کیا اللہ قسماں کھان دا محتاج ہے؟ سوال ہے. کیا اللہ نے کوئی گل دسن واسطے، مخلوق تک کوئی گل پہنچان واسطے اللہ حاجت مند ہے کہ وہ اپنے حبیب دی چادر مبارک دیاں قسماں کھاوے؟ کدی زلفاں دیاں قسماں کھاوے، کدی ودوحا دے مکھڑے دیاں قسماں کھاوے، کدی حضور دے نین دیاں اکھاں دیاں قسماں کھاوے، کدی حضور دی چال دیاں قسماں کھاوے، کدی حضور دے شہر مکہ دیاں قسماں کھاوے. کیا اللہ محتاج ہے انہاں قسماں؟ پھر کی سمجھ آئی؟ سمجھ آئی کہ جیڑی شے نوں میری آقا نال نسبت ہو گئی ہے، جیڑی شے نوں بھویں وہ چادر ہے، بھویں وہ لباس ہے، بھویں وہ مکہ ہے، بھویں وہ مدینہ ہے، بھویں وہ کعبہ ہے، کہ میرے آقا دے دل وچ خیال آ گیا کہ بیت المقدس دی بجائے باری تعالیٰ اس کعبے نوں ساڈا قبلہ بنا دیا. بس خیال آیا تے نماز دے وچ ہی حکم آ گیا کہ جماعت دا رخ پھیر لو، اس کعبے نوں قبلہ بنا دو. سبحان اللہ. جی وہ جیڑی شے نوں میرے آقا دی ذات نال نسبت ہو گئی، وہ شے از خود منبع فیوز و برکات بن گئی. تے پھر پینتن پاک منبع فیوز و برکات نہیں بنے؟ پھر ازواج مطہرات فیض و برکات دا منبع نہیں بنیاں؟ پھر 1,24,000 کم و بیش صحابہ وہ منبع فیض و برکات نہیں بنے؟ پھر انہاں دے فیض یافتہ اے اولیاء اللہ اے منبع فیض و برکات نہیں بنے جنہاں دے بارے میرے آقا نے اعلان فرما دیتا کہ انہاں دے ذکر نال میں محمد دی یاد ہوندی ہے تے میرے ذکر نال انہاں دی یاد ہوندی ہے. یہ فیض و برکات دا منبع نہیں بنے؟ اس واسطے اگر چیزاں دے اندر اتنا فیض آ گیا، اگر جڑیاں چیزاں حضور نال مست ہو گئیاں، اگر انہاں چیزاں دے اندر اتنا فیض اور کرم اور عنایت اور شفا اور برکت آ گئی ہے تو جنہاں نوں حضور نے خود نواز دیتا انہاں کول فیض کوئی نہیں، انہاں کول کوئی نہیں، انہاں کول اللہ تعالی حبیب دی پیار اور محبت دا سودا کوئی نہیں. اس واسطے آج کے دور دے اندر اس گل دی ضرورت ہے کہ اپنے آپ اہل اللہ دی صحبت نال جوڑیا جائے. سبحان اللہ. اچھے سنگ ترے. اچھے ایک بزرگ بیٹھے سن اپنے درویشاں دے نال
ਉਹ ਜਨਾਬ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੰਗਤਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛੇ ਸੰਗਤਰੇ ਅੱਛੇ ਸੰਗਤਰੇ ਅੱਛੇ ਸੰਗਤਰੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਵਜਦ ਆਇਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਵਜਦ ਆਇਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਲਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵਜਦ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਉਹ ਤੇ ਸੰਗਤਰੇ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤਰੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛੇ ਸੰਗ ਤਰੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਮੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह अपने किताब में आप लिखते हैं रिवायत आपने हिकायत समझाने वास्ते बयान की फरमाया कश्ती दरिया के मुखालफ सिमत उदा सफर जारी और सारी यानी दरिया का पानी खब्बे सज्जे आ रहा मिसाल दे तौर समझाने वाला ते कश्ती सज्जे तो खब्बे वाल जा रही पानी नूं चीरदी हुई जा रही पानी नूं चीरदी हुई जा रही आप फरमाते ने कि कश्ती जो जा रही सी उहदे रस्ते दे विच एक लकड़ी दा वड्डा सारा टुकड़ा एक तना आ गया वो तना कित्थों आया जिधर पानी दा रुख सी उसे पासे वो तना भी जा रहा सी वो तना भी उसे पासे जा रहा सी वो जदों कश्ती च वो लकड़ी दा टुकड़ा वो तना आमने सामने आए ते तना हुण कश्ती नूं सवाल करदा तना कश्ती नूं सवाल करदा है कहंदा है तू भी लकड़ी है ते मैं भी लकड़ी है तू भी लकड़ी है ते मैं भी लकड़ी हां तू पानी नूं चीरदी होई जा रही है ते मैं पानी दे नाल ही रुड़ी जांदी ते कश्ती ने जवाब दिता समझण वालियां वास्ते कश्ती ने जवाब दिता मैनू कारीगर दे हाथ लगे ने तैनू कारीगर दे हाथ नहीं लगे सुभान अल्लाह मैनू कारीगर दे हाथ लगे ने तैनू कारीगर दे हाथ नहीं लगे वो केड़ा कारीगर है फरमांदे ने फरमाया उस कारीगर तो मुराद मुर्शिद है उस कश्ती तो मुराद मुरीद है सुभान अल्लाह ते ओ जेड़ा तना रुड़िया जांदा है उस तो मुराद वो लोग जिन्हां ने मुर्शिद नहीं पढ़े इसी तरह आप एक जगह फरमांदे ने कि एक चुंटी कीड़ी वो कीड़ी वेख रही सी कि फिजावां च शहबाज जिहड़ा उड़दा पिया है जिधर इहदा दिल करदा जांदा है इनू ना मौसमां दी परवाह है ना सर्दी गर्मी दी जिथे इहदा दिल करदा है जांदा है उड़दा फिरदा है अल्लाहु अकबर कोई ख्याल नूं आया जदों शहबाज दे कोल आके बैठा ते कहण लगी तू किड्डा खुशकिस्मत तू हवावां फिजावां चुड़दा है तू मदीने भी जांदा होएगा तेरी ताकत तेरे तवानाई अल्लाह ने तेरे पर मजबूत बनाए ने ते शहबाज जड़ा सी सुन के कहन लगा कहंदा ਇਹਦਾ मतलब तेरा भी दिल करदा तू भी मदीने जावे तेरा भी दिल है कि तू भी मदीने जावे ते चूटी कहन लगी हां मदीने जाण नूं किहदा दिल नहीं करदा मदीने जाण नूं किहदा दिल नहीं करदा ते वो कहन लगा ये कोई मुश्किल गल नहीं है तू मेरे पैर फड़ मेरे पैरों नाल चिमड़ जा बस काबू करके रखे ते मैं तेनू भी मदीने ले जाऊंगा सुभान अल्लाह मैं तेनू भी मदीने ले जाऊंगा आप फरमाते ने इत्थे शहबाज तो मुराद मुर्शिद कामिल शहबाज तो मुराद मुर्शिद कामिल है और चूंटी तो मुराद मुरीद इस निस्बत के ताल्लुक जड़ा जितना मजबूत कर लेंदा है ओदे वास्ते अल्लाह ते ओदे हबीब दी मार्फत दे दीदार दे जलवियां दे फयूज़ व बरकत दे दरवाजे खुल जांदे सुभान अल्लाह ओदे वास्ते रस्ते आसान हो जांदे ने
اور دیکھو تسی غور کرو کہ کسی اور عقیدے والے اندر تانوں اللہ دے ولی نظر نہیں آؤں گے. جے ولی تانوں نظر آؤں گے اپنے یا رسول اللہ کہن والیاں چی نظر آؤں گے. اے اہل محبت دا سودا ہے, اے ولایت دا سودا, اہل معرفت دا سودا ہے. اور اللہ پاک دی بارگاہ چوں, حضور دی بارگاہ چوں انہاں لوگاں نوں عطا ہو جاندا ہے. پھر وہ لوگ اگوں قاسم ولایت پڑھدے نے, منبع فیض و برکات پڑھدے نے. جیڑا وہ صحبت سنگت اختیار کردا ہے او دے واسطے یہ محبتاں دے سودے عام ہو جاندے. میں اپنی گل کرنا کہ میں اپنے آپ تے ایک ادنا حقیر فقیر گناہگار سمجھدا. آج تسی جو محبت کر رہے ہو, اے ساتھی جڑے بیٹھے نے یہ محبت کردے نے, ایدے وچ میرا کوئی کمال نہیں, ایدے وچ میری کوئی خوبی, میری کوئی صلاحیت نہیں. سچ کہنا ہاں ڈنڈی ماردا نہیں, میں تو ہور کسے کام کاردا نہیں. دیواں یار دا حکا گلیو گلی جس کام مرشد نے نہ چھڑے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. اے مرشد جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. میرے دوستو, میں اپنے آپ کو یہی کہنا ہوں, میں اکثر ہی کہنا ہے, اکثر میں اپنے کہنا ہے, میں کہنا مینوں نہ دیکھو, میری نسبت نو دیکھو. میں اپنی نسبت اکثر کرنا ہے کہ ایک کلی فقیر دیئے, ایک کلی فقیر دیئے تے میں تے کچھ بھی نہیں, ساری گل میرے پیر دی. یہ اس نسبت دی بہار ہے کہ لوگ محبت کر رہے ہیں. جو ذکر الہی دی دولت عطا فرمائی اور وہی اگے تقسیم ہو رہی ہے, وہی رنگ اگے تقسیم ہو رہے ہیں, اس سے بھی کوشش ہو رہی ہے تاکہ ایمان محفوظ ہو جائے, تاکہ محبت اللہ تے دے حبیب دی راسخ ہو جائے. اور مسلمانہ دے اندر نماز, قرآن, تلاوت, روزہ, عبادات, تقوی, پرہیزگاری, اے نعمتاں انہاں دی طبیعتاں دے اندر رچ بس جان, گناہاں تو نفرت ہو جاوے, حسد, بغض, کینہ, جھوٹ, بدنظری, بے حیائی, برائی تو نفرت ہو جاوے. سچی لگن اپنے سونے مولا دی, سبحان اللہ, او دے حبیب دی سچی محبت اور عشق دل دے اندر پیدا ہو. اس واسطے اپنے آپ ایسیاں صحبتاں, ایسیاں سنگتاں, ایسے بزرگاں دے کول, ایسے مرشداں دے کول جوڑ دیو تاکہ جو رنگ انہاں اُتے چڑھیا وہ دے کوئی دو قطرے سانوں بھی مل جائیں. سبحان اللہ, اس نسبت دی کوئی رونق بہار تسی بھی دیکھو. کوئی اس پاسے کوشش کریا کرو, صرف نعرے مارن نال تے واہ واہ کرن نال گل نہیں بنتی. اللہ پاک سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے دی محبت عطا فرمائے. اور ای 11ویں شریف دا اصل پیغام سرکار غوث پاک کا فرمانے نے کہ توحید دا بیج, کیا توحید دا بیج کسی اللہ والے کو حاصل کر تاکہ تیرے اندر اس مالک کی یاد دا بوٹا پکیاں جڑاں دے نال لگ جائے. اسے اشارے سلطان باہو فرمانے نے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی, نفی اسبات ملیا پانی ہر رگے ہر جائی, تے جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی. السلام علیکم.